دادو آپی کے نکاح کی ڈیٹ رکھ لی ہے؟ امثال نے سرسری انداز میں پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں رکھی، سوچ رہے ہیں اسی مہینے رکھ لیتے ہیں، بی جان نے کہا۔ نہیں، آپ لوگ اسی ہفتے رکھ لیں پلیز نا، اچھی دادو نہیں ہے؟ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں، ہماری چھٹیاں بھی بہت کم رہ گئی ہیں، امثال نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا چل ٹھیک ہے، جیسے تو کہے، بی جان نے کہا تو وہ ان کے گلے لگی۔ تھینک یو سو مچ دادو کہتی وہ جس رفتار سے آئی تھی اسی سے نکل گئی۔ اب بازل نے اس کی بات سن کر پوچھا، سنا ہے اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلیاں ٹیڑھی کر لو، جبکہ میرا ماننا ہے انگلیاں ٹیڑھی بھی کیوں کرنی، ڈبے کو ہی درمیان سے کاٹ کر آسانی سے گھی نکالو، صحیح، اور اس سب میں ہیلپ کون کرے گا؟ بازل کے پوچھنے پر امثال کی آنکھیں چمکی۔ آف کورس صدام شاہ۔ عائشہ کے ساتھ ساتھ امان اور دریاب کے نکاح کی بھی ڈیٹ رکھی جا چکی ہے۔ سب کاموں میں امثال بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی، اس کی شاپنگ بھی عروج پر تھی۔ عادل اس کو یوں مصروف دیکھ کر کھٹک سا گیا تھا، کوشش کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں جان پایا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تنگ آ کر وہ صدام شاہ کے پاس کھڑی باتیں کرتی امثال کے پاس پہنچا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، میں سن رہی ہوں، امثال نے ہلکی سی مسکراہٹ پاس کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم ذرا سائڈ پر آؤ، عادل نے کہا تو وہ کندھے اچکاتی اس کے پیچھے چل دی۔ کیا چل رہا ہے؟ عادل کے پوچھنے پر اس نے ابرو اچکائے۔ ارے تمہیں نہیں پتہ، گھر میں 3 شادیوں کی تیاریاں چل رہی ہیں، مہمان فائنل کیے جا رہے ہیں، کھانا لان کی سجاوٹ وغیرہ ڈیسائیڈ کی جا رہی ہے۔ امثال نے آنکھیں پٹپٹائی۔ میں گھر کی بات نہیں کر رہا، اس کی بات کر رہا ہوں جو تمہارے یہاں چل رہا ہے۔ عادل نے اس کی کنپٹی پر انگلی رکھی۔ کچھ نہیں، شاپنگ کو فائنل ٹچ دینے کے بارے میں سوچ رہی ہوں، بس میچنگ چوڑیاں رہتی ہیں، امثال نے بول پان سے کہا۔ سارے جب تم اس طرح سے نام لیتے ہو تو واری جانے کو دل کرتا ہے، امثال نے دل پر ہاتھ رکھا۔ میں سیریس ہوں، ہاں تو میں کب مذاق کر رہی ہوں؟ اچھا، اس دن تو بڑا کہہ رہی تھی کہ تم یہ نکاح نہیں ہونے دو گی اور اب یوں تیاریاں کر رہی ہو، اتنی جلدی ہار مان لی کیا؟ عادل نے اسے بولنے پر اکسایا۔ امثال پر اصرار سا مسکرائی۔ وہ تم نے منع کیا تھا نا کہ میں کچھ بھی الٹا سیدھا نہ کروں، تو میں نے تمہاری بات مان لی۔ تم جانتے تو میں کتنی جلدی بات مان جاتی ہوں۔ خیر میں چلتی ہوں، صدام ویٹ کر ہے، تم نے بات کرنی کوئی تھی نہیں، فضول میں وقت ضائع کیا، امثال نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ وہ کیوں ویٹ کر رہا ہے؟ اور میں نے منع کیا تھا نا کہ تم اس سے نہیں ملو گے، پھر کزن ہے میرا، جیسے تم ویسے وہ، تم سے بھی تو بات کرتی ہوں نا، امثال نے جتاتے ہوئے کہا تو وہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ بی جان سب کی شادیاں ہو رہی ہیں، مجھے بھی کرنی ہے، عادل نے حاجہ بیگم کی گود میں سر رکھا۔ میں کہتی ہوں تمہاری ماں سے کوئی لڑکی دیکھے تمہارے لیے، بی جان نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ بی جان دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، رشتے تو گھر میں ہی موجود ہے، عادل نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں قاسم سے بات کرتی ہوں، بی جان نے کہا۔ آپ نے قاسم تایا سے کیوں بات کرنی ہے؟ عادل کو حیرت ہوئی۔ شامین کی بات تو طے ہو چکی ہے اور رامین کے لیے قاسم سے ہی بات کرنی پڑے گی نا، بی جان نے مسکراہٹ دبائی۔ یار بی جان، آپ کو رامین نظر آ گئی ہے؟ امثال نظر نہیں آئی۔ اب راسم چاچو سے بات کرے نا، عادل نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو بی جان کھل کر مسکرائی۔ تو یہ بات ہے، کب سے چل رہا ہے؟ بی جان نے اس کا کان مروڑا۔ آپ تو ایسے ہی کہہ رہی ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہ ہو، عادل نے منہ بنایا۔ جانتی ہوں، میں بس انتظار میں تھی کہ کب تم آ کے بات کرتے ہو، بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرایا۔ ویسے میں اس سے بات کر چکی ہوں۔ پھر کیا کہا اس نے؟ عادل نے بے چینی سے پوچھا۔ کہہ رہی تھی کہ اس کا کسی کے ساتھ کون سا آنکھ مٹکا چل رہا ہے جو وہ شور مچائے گی، اس لیے جو آپ کی مرضی مزید تمہارے سامنے بلا کر پوچھ لیتی ہوں۔ رہنے دے بی جان، آپ کو پتہ ہے نا آپ کی پوتی الٹی کھوپڑی کی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا دماغ گھوم جائے۔ آپ حالہ اور چاچو سے بات کرے، سیدھا فیصلہ کرے اور منگنی کی انگوٹھی پہنا دے، جتنا اسے کم ٹائم دیں گی اتنا ہی اچھا ہوگا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، میں کرتی ہوں بات صاحب سے، بی جان نے کہا۔ آپ ابھی بلائیے سب کو، عادل کی بے صبری دیکھا وہ ہنسی تھی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے یار بی جان، آپ کو نہیں پتا آپ کی پوتی آج کل صدام شاہ کے ساتھ پائی جاتی ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتا، پلیز آپ سمجھیے تو، عادل کے سنجیدگی سے کہنے پر بی جان نے سر ہلایا۔
یہ اندر کیا چل رہا ہے؟ بے چینی سے لاؤنج کے چکر کاٹتے امسال نے کو 10ویں بار یہ بات کی تھی۔ پہلے بھی جانن صاحب بڑو کو اپنے کمرے میں جمع کیا تھا، پھر شہریار اور عدید کو بھی بلوا لیا گیا تھا۔ تب سے امسال تھی تجسس میں کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ تم جا کے پتہ کیوں نہیں کر لیتی؟ جہاں چکر کاٹنے سے کیا ہوگا؟ اس کی بات کو بار بار دہرانے سے ثانیہ بیزار ہو چکی تھی۔ کتنی بدتمیز ہو تم! بندہ بات کرتے کرتے اس کی نظر حال میں گزر کر سیڑھیاں چڑھتے عادل پر پڑی تو جلدی سے لاؤنج سے نکلی۔ عادل بھائی بات سنیے، اس لڑکی کے 3 بھائی ہیں، پھر بھی سب کو مجھے ہی بھائی بنانے کا شوق چڑھا رہتا ہے، اور اس ستام کو کیسے نام سے بلاتی ہے؟ کیوں نہیں؟ میں نے بھی پکا بندوبست کیا ہے۔ بڑبڑاتے ہیں وہ پلٹا۔ آپ کو کچھ پتہ ہے کہ کیا کھچڑی پکڑی ہے؟ دادو کے کمرے میں امسال نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو دلکشی سے مسکرایا۔ بالکل میں جانتا ہوں، انفیکٹ یہ کھچڑی میری ہی رکھی ہوئی ہے۔ اچھا مجھے بھی بتائیے نا امسال نا۔ امسال کا اشتیاق دیدنی تھا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ ڈیئر کزن، کچھ دیر بعد ایک بہت بڑا سرپرائز ملے گا تمہیں۔ تب تک میں ایک کام نپٹا کر آتا ہوں، عادل کہتا ہوا اوپر چلا گیا۔ بیجان کے کمرے کا دروازہ کھلا، سابی کے کر کے باہر نکلے۔ جیسے ہی شہریار باہر آیا امسال بھاگ اس کے پاس کی۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ پاگل لڑکی! شہریار نے ہنسے ہوئے اس کے سر پر چپل لگائی اور جا کر صوفے پر بیٹھا، وہ بھی اسی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بھائی بتائیے نا۔ امسال نے اس کا بازو پکڑا۔ اتنے میں ہتیجہ بیگم نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر اس کے ہاتھ میں پہنائی۔ بیٹا ابھی بس انگوٹھی پہنائی ہے، رسم ہم دھوم دھام سے کریں گے۔ ہتیجہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما۔ ان کی بات سن کر ہونک بنے امسال کو ہوش آئی۔ یہ کیا ہے حالہ؟ بیٹا تمہاری بات پکی ہوئی ہے نا؟ ایمرجنسی میں یہی رنگ موجود تھی، جب رسم کریں گے تو تم اپنی مرضی کی بنوا لینا۔ ہتیجہ بیگم کی بات سن کر اس نے شرماتے ہوئے شہریار کے کندھے میں منہ چھپایا۔ اس کو اس طرح شرماتا دیکھ کر سب نے قہقہ لگایا۔ ساریہ بیگم تو اس کو دیکھ کر نہال ہو گئی تھی۔ اچانک وہ چونکی ایک منٹ تو آپ کیوں پہنا رہی ہیں؟ میری بہو بن رہی ہو تو میں ہی پہناؤں گی نا۔ ان کی بات سن کر اس کی پوری آنکھیں کھلی۔ کیا مطلب؟ بیٹا عادل کے ساتھ تمہاری بات پکی ہے نا؟ ہتیجہ بیگم نے کہا۔ مجھے نہیں کرنی اس خڑوس ہٹلر سے شادی۔ امسال نے منہ بنائے۔ پتر میں نے تو اس سے پوچھ کر ہی بات پکی ہے۔ بیجا نے کہا۔ ہاں تو آپ نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ آپ اپنا یہ سڑیل پوتا میرے پلے باندھے گی؟ مجھے نہیں کرنی اس کے ساتھ شادی، اب اس کی کسی اور سے کروا دے۔ اس نے منہ بگاڑا تو سامنے بیٹھے عادل نے دانت پیسے۔ چل اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، ہم نے باقی سب کے ساتھ تمہارا نکاح کہا ہے۔ بیجان کی بات سن کر وہ اچھلی۔ ہرگز نہیں دادو، میں نے کوئی نہیں کرنا سب کے ساتھ، آپ یا پہلے رکھ لے یا بعد میں۔ مجھے شاعری بھائی، میرا مطلب ہے کہ امان بھائی اور دریا بھائی کا فنکشن انجوائے کرنا ہے۔ بابا آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں بتا رہی ہوں، میں نے عین ٹائم پر انکار کر دینا ہے۔ ہاں نہیں تو؟ امسال رشتے کی بات بھول کر فکر میں مبتلا ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، ہم نہیں کریں گے، جیسے میرا بیٹا کہے گا ویسا ہی کریں گے۔ راسم شاہ نے بیجان کو اشارہ کرتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ لگا۔ امسال کو فون آیا تھا کہ ایک بچے کی طبیعت خراب ہے، وہ بادل کو بتائے بغیر اکیلی ہی چلی گئی تھی۔ بچے کو میڈیسن وغیرہ دلوا کر وہ 4 گھنٹے بعد واپس حویلی پہنچی۔ گاڑی سے اتر کر وہ موبائل میں سر دیے جا رہے تھے کہ بیٹھک سے نکلتے لڑکے سے جا ٹکرے۔ امسال نے معذرت کرنے کے لیے سر اٹھائے تو سامنے والے کو خود کا جائزہ لیتا پا کر اسے تپ چڑھی۔ اندھے ہو کیا نظر نہیں آتا؟ پہلے تو آتا تھا، اب نظر آنا بند ہو گیا ہے۔ سامنے والے نے ڈٹائی دکھائی۔ کیوں اب آنکھوں میں کالا موتیا اتر آیا ہے کیا؟ امسال نے طرح کر کہا۔ نہیں اب نہیں جی، اب آنکھوں کے سامنے ہور پڑی آ گئی ہے۔ سامنے والے نے بھی شاید ڈٹائی میں پی ایچ ڈی کر کے تھی۔ امسال سر جھٹک کر قدم بڑھائے تو وہ جلدی سے اس کے سامنے آیا۔ اپنا تعارف تو دیتی جاؤ ظالم حسینہ۔ میرے تعارف کروانے کا انداز ذرا مختلف ہے، تم سہ نہیں پاؤ گے، اس لیے رہنے دو۔ امسال نے سنجیدگی سے کہا۔ تم بتاؤ تو صحیح، ویسے ناجیز کو بہرام شاہ کہتے ہیں۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر کو ہم دیا۔ کون بہرام شاہ؟ اس گھر کا ہونے والا داماد۔ اس کی بات سن کر امسال چونکہ تھی، شکل تو اسے پہلے بھی دیکھی لگ رہی تھی۔ اسے اب یاد آئی کہ اس نے عادل کے موبائل میں تصویر دیکھی تھی۔ او آئی سی۔ امسال نے ہونٹوں کو زیرو شیپ دی۔ میں امسال شاہ مصطفیٰ شاہ کی پوتی، مگر پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تمہیں۔ بہرام شاہ نے حیرت سے کہا۔ آئندہ بھی نہیں دیکھو گے؟ ویسے میں کچھ ماہ پہلے شہر سے آئی ہوں۔ امسال باتوں ہی باتوں میں اس کا جائزہ لے چکی تھی۔ تبھی تو میں بھی کہوں یہ گدری میں لال کیسے پیدا ہو گیا؟ بہرام شاہ نے بلیک ٹی شرٹ اور بلیک جین پر بلو جیکٹ پہنے بلیک کلر کے حجاب میں اس کے دمکتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔
بالکل میرا بھی کچھ ایسا ہی خیال ہے تمہارے بارے میں کہ اتنے شریف گھر میں تم جیسا کمینہ کیسے پیدا ہو گیا، امسال نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ نوازش ہے جی، سامنے والے نے بھی برا منائے بغیر کہا۔ امسال اس کے سائڈ سے گزر کر جانے لگی تو اسے پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی، ویسے بتاتی تو جائیے بندہ ناچیز صاحب کو کیسا لگا ہے۔ سرٹیفائڈ بغیر امسال نے مڑ کر چبا چبا کر کہا، حویلی کے اندر چلی گئی۔ کمال کی چیز ہے، شکل کے ساتھ ساتھ زبان کی بھی تیز ہے، مزہ آئے گا۔ حیرت ہے میری پہلے کیوں نظر نہیں پڑی۔ چلو خیر اب تو پڑ گئی نہ، سوتے ہوئے وہ حباست سے مسکرایا۔ شادی بھائی ایک بات پوچھو آپ سے، امسال نے ٹیرس پر کر شہریار کے پاس کھڑے ہوئے کہا۔ ہاں پوچھو بھائی، آپ کب شادی کریں گے؟ ہیں یہ بیچ میں میری شادی کہاں سے آ گئی؟ شہریار کو حیرانی ہوئی۔ اوہو آپ بتائیے نا، آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے کہ؟ امسال نے اس کے سوال کو نظر انداز کیا۔ گڑیا میرے پاس اتنا وقت کہاں ان سب چکروں میں پڑنے کے لیے۔ اس کا مطلب آپ کسی کو بھی پسند نہیں کرتے؟ جہاں ماما بابا کہیں گے آپ وہیں شادی کر لیں گے، امسال نے چہکتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، چلو آپ بتاؤ میرے بگڑے شہزادے کو یہ کیوں خیال ہے کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں؟ شہریار نے ہولے سے اس کا گال کھینچا۔ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے میں نے نہ آپ کے لیے ایک لڑکی پسند کی اور اب بس اس سے آپ کی شادی کروانی ہے، آپ مانیں گے نا؟ میری بات امسال کی بات سن کر وہ ہنستا تھا۔ بالکل جب اور جیسے میرا بچہ کہے گا ویسا ہی ہوگا، شہریار نے کہا۔ لو یو سو مچ بھائی کہتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ آشی آپ وہ میرا ڈریس ریڈی ہوا یا نہیں؟ امسال نے خاموش بیٹھی عائشہ سے کہا۔ ہاں گڑیا بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، بس فائنل ٹچ دینے والا ہے، عائشہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ یار آپ دلہن ہے، خوش رہیں، ابھی کون سا ابھی رخصتی ہونی ہے جو آپ افسردہ بیٹھی ہیں؟ ویسے بھی آپ نے کون سا رخصت ہو کر کہیں جانے سے، گھر میں ہی تو رہنا ہے۔ بات ختم کرنے کے بعد وہ چونکہ اس نے ترچھی نظر سے عائشہ کی طرف دیکھا، مگر وہ اپنے حواس میں ہوتی تو اس کی بات پر دھیان دیتی۔ امسال نے بے اختیار شکر ادا کیا۔ آپ ہی میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں، آپ چپ چپ سی ہیں، کوئی پرابلم ہے کیا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس ایسے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، ہو سکتا ہے میں کوئی حل نکال دوں۔ امسال نے نارمل انداز میں کہا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، تم پریشان مت ہو۔ عائشہ اٹھ کر ہاں الماری سیٹ کرنے لگی۔ اچھا آپ سیر نہ ہو، میرے ہوتے ہوئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سا بہتر کرے گا، عائشہ کو گلے لگاتے ہوئے امسال نے کہا۔ نکاح کا دن آن پہنچا تھا، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، 3 نکاح تھے، ایسے میں کسی کو کان کھجانے کی فرصت نہیں تھی۔ عادل بھی امسال کو اتنے دنوں سے نارمل دیکھ کر اس کی دی کی دھمکی بھول چکا تھا۔ وہ صبح سے بے چین پھر رہی تھی۔ بادل اور صدام کو 2 گھنٹے ہو گئے تھے اور ابھی تک نہ تو ان کی واپسی ہوئی تو نہ ہی ان کا فون آیا تھا، جس نے امسال کو تشویش میں ڈالا ہوا تھا۔ وہ موبائل لے کر ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ عادل نے اس کو یوں چکر کاٹتا دیکھ کر اس کی طرف آیا۔ خیریت؟ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، تم کچھ بے چین دکھائی دے رہی ہو۔ ہاں نہیں بس ایسے ہی، اس نے عادل کو ٹالنا چاہا۔ اچھا اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے امسال کا فون بجا، جسے اس نے فوراً اٹھایا۔ ہاں صدام بولو، امسال نے بے چینی سے کہا۔ دوسری طرف سے اس کا جواب سن کر اس نے گہری سانس کھینچی۔ صدام کا نام سن کر عادل نے مٹھیاں بھیجی۔ تھینک گاڈ، میری سانس اٹکی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے کام ختم کر کے آ جاؤ، بائے، امسال نے مسکراتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ اچھا عادل میں ریڈی ہو کر آتی ہوں، سب لڑکیاں ہو چکی ہیں، بس میں ہی رہتی ہوں، پھر ملتے ہیں، بائے، عادل کو کہتی وہ اندر کی طرف بھاگی۔ پنک اور سکن کلر کی فراق میں ہلکا پھلکا میک اپ کیے، ہاتھوں میں بڑھ بڑھ کر چوڑیاں پہنے وہ ادھر سے ادھر اڑتی پھر رہی تھی۔ اسے حویلی کے گیٹ کے پاس بادل اور صدام آتے دکھائی دیے تو وہ بھاگ کر ان کے پاس آئی۔ ہاں کیا بنا؟ سب کچھ پلان کے مطابق ہوا، کہیں بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، اب یہاں پر سب تمہیں ہی سنبھالنا ہے، اگر ہم آگے آئیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کو شک ہو جائے، صدام نے کہا تو اس نے سا ہلایا۔ ٹھیک ہے تم دونوں جا کر تیار ہو جاؤ، پھر ملتے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ ہنستے ہوئے اندر کی طرف بڑھے۔ نکاح کی تیاریاں ہو چکی تھی، بہرام شاہ کی فیملی پہنچ چکی تھی۔ امسال نے کسی طرح مصطفیٰ شاہ سے کہہ کر دریاب اور امان کا نکاح پہلے رکھوایا تھا۔ ان دونوں کے نکاح سے فارغ ہو کر جب عائشہ کے نکاح کی باری آئی تو دولہے کو غائب پایا۔ بہرام کو بلواؤ، بشیر نکاح شروع کرتے ہیں، مصطفیٰ شاہ نے بہرام شاہ کے دادا بشیر شاہ سے کہا تو وہ گڑبڑایا۔ دور کر امسال کے چہرے پر خوبصورت مگر پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ ہاں میں بلاتا ہوں، کہتے وہ اپنے بیٹے کی طرف بڑے۔ بشیر انکل اور کتنا ٹائم ہے؟ بہرام کو بلوائیے، دیر ہو رہی ہے، مہمان ویٹ کر رہے ہیں۔ میں 20 منٹ گزرنے کے باوجود بھی جب وہ اسٹیج پر نہیں آئے تو قاسم شاہ نے ان کے پاس آتے ہوئے کہا، وہ پتر تمہارا باپ کہاں ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ بشیر شاہ کی بات سن کر قاسم شاہ چونکہ خیریت انکل کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ہاں پتر، کیا بات ہے بشیر؟ بہرام کو لے
کس بات کی دیر ہے؟ مصطفیٰ شاہ نے ان کے پاس آتے ہوئے کہا۔ ان کے پیچھے عادل بھی آیا تھا۔ وہ یار مصطفیٰ، بہرام نہیں پہنچا؟ کیا مطلب نہیں پہنچا؟ مصطفیٰ شاہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا تھا، اس کا میسج ملا تھا کہ وہ 2 گھنٹے میں آ جائے گا۔ اب نہ تو خود آیا ہے اور نہ ہی اس کا فون لگ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں گیا ہے۔ بشیر شاہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا تو مصطفیٰ شاہ کی رنگت پھیکی پڑی تھی۔ تم لوگ بڑی محفل میں ہماری عزت داؤ پر مت لگاؤ بشیر، اگر وہ نہیں راضی تھا تو تم لوگوں کو اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جانتا ہوں یار، جہاں جہاں ہو سکتا تھا اس کا پتہ کروایا ہے، مگر اس کا کچھ اتا پتہ نہیں لگ رہا۔ بشیر شاہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا، اس کا پتہ کرو بشیر، ڈھونڈو اسے، کہیں سے بھی لاؤ، کچھ بھی کرو، مگر یہ نکاح آج ہی ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ شادی میں آواز میں دار تھے۔ ان کے ساتھ کھڑے عادل کی اچانک امثال پر نظر پڑی، جو صدام کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ عادل کے ذہن میں اس کی دھمکی کلک ہوئی تھی، اس کا صبح یوں بے چین ہونا، پھر صدام کا فون، امثال کا ریلیکس ہو جانا، بادل اور صدام کا اکٹھے حویلی آنا، ایک ایک کر کے اس نے ساری کڑیاں ملانا شروع کی تھی۔ وہ گارڈ میں اس آفت کو کیسے نظر انداز کر گیا؟ بڑبڑاتے وہ اس کی طرف پڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج سے اتارا اور نیچے کھینتے ہوئے حویلی میں اپنے کمرے میں لے جا کر صوفے پر بٹھا۔ بہرام کہاں ہے؟ باہر مردوں میں ہوگا، مجھ سے ایسے پوچھے جیسے میں اس کی سیکرٹری لگی ہوں۔ امثال کی بیزاری عروج پر تھی، جو پوچھے اس کا جواب دو۔ کہاں ہے وہ؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ مجھے کیا پتا کہاں دفعہ ہو؟ امثال نے منہ بنا کر کہا، سالی مجھے مجبور مت کرو کہ میں سختی کروں تم پر۔ جب میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے نہیں پتا تو تم کیوں بار بار ایک ہی سوال پوچھی ہو؟ شٹ اپ، بکواس بند کرو۔ اچھے سے جانتا کہ اسے تم نے ہی غائب کروایا ہے۔ اسے صدام کے ساتھ مل کر عادل دبی دبی آواز میں غیرت مصطفیٰ شاہ، جو عادل سے کہنے آ رہے تھے کہ وہ اپنے سورسز استعمال کر کے بہرام کو ڈھونڈے۔ اندر سے آتی آوازیں سن کر ان کے قدم تھمے تھے۔ تم کس طرح سے مجھ سے بات کر رہے ہو، وہ بھی اس گھٹیا انسان بہرام کے لیے؟ امثال نے حیرانگی سے کہا، میں اس سے بھی زیادہ سختی سے پیش آ سکتا ہوں اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی کہ وہ کہاں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ میرے پاس ہے، کہاں، کس حال میں ہے؟ نہیں بتاؤں گی، تم سے جو ہوتا ہے کرو۔ امثال نے ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ باہر کھڑے مصطفیٰ شاہ حیرت سے گنگ تھے۔ منع کیا تھا تم ایسا ویسا کچھ نہیں کرو گے، پھر میری بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ اور میں نے بھی کہا تھا کہ میں کروں گی اور کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ بہرام شاہ کی ہر قسم کی کمینگی اور بغیرتی دیکھنے سننے کے باوجود بھی تم لوگ عائشی آپی کو اس جہنم میں دھکیلنا چاہتے ہو، اس گھر میں ایک اور لالی بنانا چاہتے ہو، ایک اور رمل، ایک اور امان شاہ جو ساری زندگی اپنے ننیال کے در پر پڑے رہے گا۔ بابا نے منع کیا تھا لالی پھوپھو کے رشتے سے، کیا ہوا پھر برباد ہو گئے نا؟ ایک چیز جب آنکھ سے اوجھل ہو اور وہ نقصان دے تو اس پر افسوس نہیں ہوتا، اور تم لوگ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر فار گاڈ سے قاتل تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اس بے غیرت بہرام سے بہتر انسان کا نام تمہارے سامنے رکھا ہے میں نے، شاعری بر ہر لحاظ سے بہتر ہے اس سے۔ خیر میں بھی کہاں سر کھپا رہی ہوں، اب میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میرے ہوتے ہوئے میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ راسم شاہ تھے، جن کی بات نہ مانی گئی تو وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں امثال شاہ ہوں، ارے میں تو سب کو نکال کر بھی نہ نکلوں۔ وہ الو کا بیٹا بہرام شاہ ہمارے پاس یہ ابھی تک بحیرت عافیت ہے، جیسے ہی عائشہ آپا کو نکاح ہوگا ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ لیکن ایک بات کہنا چاہوں گی، تم جیسا بے حس اور خود غرض بھائی اللہ کسی کو نہ دے، یا بھی تم جیسے بھائی کو اللہ بہن نہ دے، اور میری قسمت دیکھو کہ یہ بے حس بندہ میرے حصے میں آیا ہے۔ اب آخری بات، مجھ سے بات کرتے ہوئے اپنا لہجہ اور انداز درست رکھا کرو۔ امثال شاہ ایسے لہجوں کی عادی نہیں تمہارا رویہ مجھے کوئی فیصلہ لینے پر اکسا رہا ہے۔ یہ لہجہ، انداز اور الفاظ کی سختی میں کبھی بھولوں گی نہیں۔ عادل عمر شاہ بات کرتے کرتے آخر میں امثال کی آواز کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ شاہ چپ چاپ واپس مڑ گئے تھے۔ آئی ایم سوری امثال، میں بس غصے میں تھا۔ عادل کو بہرام کو چھوڑ کر اپنی فکر لاک ہو گئی تھی۔ ارے جہنم میں جاؤ تم اور باڑ میں جاؤ تمہارا غصہ، مجھے ٹکے کی پرواہ نہیں۔ امثال کا دماغ گھوم چکا تھا۔ یار سوری، میں اس کی بات ختم ہونے سے پہلے بچا چکی تھی۔ دادو آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، باہر چلیے۔ امثال نے حاجہ بیگم اور مصطفیٰ شاہ کو کمرے میں بیٹھے پایا تو کہا، پتر باہر جا کر کیا کریں گے؟ اب تو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ نکاح کیوں نہیں ہو رہا، کس بات کی دیر ہے؟ بی جان نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، لو بھلا اس کا کیا مطلب ہوا؟ غلطی ان کے بیٹے کی ہے، منہ چھپا کر آپ کیوں بیٹھے؟ آپ باہر جائیے اور جا کر جواب مانگیے۔ کیوں دادا جانی؟ خیر جو اب تک نہیں ہے اور آئے گا بھی نہیں، آپ کوئی فیصلہ کر، وہ کوئی آخری لڑکا تو نہیں تھا اس دنیا میں
گھر میں اتنے لڑکے موجود ہیں، آپ کسی سے بھی نکاح پڑھوا دے، اور ویسے بھی میں نے تو پہلے آپ سے شادی بائی کے لیے کہا تھا، مگر بیٹا ایسے کیسے؟ دادو گھر مہمانوں سے بڑا پڑا، اگر نکاح نہیں ہوگا تو لوگ وجہ پوچھیں گے، اور ہمارے معاشرے میں لڑکی کا قصور کوئی نہیں دیکھتا، سب یہی کہیں گے کہ لڑکی میں کوئی خرابی ہوگی جو لڑکا نکاح کے موقع پر بھاگ گیا۔ آخر ہماری بھی کوئی عزت ہے جس سے ہم یوں ان کو خراب نہیں کرنے دیں گے۔ نکاح آج ہی ہوگا اور سب کے سامنے ہوگا۔ اب ایسا کرے، ماما بابا کو بلوائی، ان سے بات کرے، بلکہ بات بھی کیا کریں، آپ ان کو حکم دے کہ وہ شادی بائی کا نکاح آج ہی آپ سے کرے۔ کیوں دادا جانی، میں نے ٹھیک کہا نا؟ امثال کی بات سن کر مصطفیٰ شاہ نے اپنی ڈرامے باز پوتی کو نظر بڑھ کر دیکھا تھا، ان کے اس طرح سے دیکھنے پر وہ سٹ پڑائی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، اب ایسا ہی کرنا پڑے گا، بلاؤ اپنے ماں باپ کو، میں کرتی ہوں بات۔ حاجہ بیگم کی بات سن کر اس کا دل بے اختیار بنگڑے ڈالنے کو چاہا، لیکن خود پر جبر کر دی، اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ مصطفیٰ جو اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کرتے، کچھ ہی دیر میں وہ راسم شاہ اور ساریہ بیگم کو لے آئی اور خود بھی ساتھ ہی آ کر ایک سائڈ پر خاموشی سے کھڑی ہو گئی کہ کہیں اس کا بنا بنایا کام نہ بگڑ جائے۔ حاجہ شاہ نے بات کی تو راسم شاہ کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ، ان کی نظر امثال پر پڑی تو اس نے ہاں کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے اماں جان، جیسے آپ کا حکم۔ راسم شاہ کی بات سن کر امثال کی جان میں جان آئی، وہ بے احتیاط مسکرائی تھی، اندر عادل کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی، اس پر ایک سرد نگاہ ڈال کر وہ باقی سب کے پیچھے نکل گئی۔ مصطفیٰ شاہ نے بشیر شاہ کو اپنا فیصلہ سنا تو انہوں نے واویلا مچا دی کہ عائشہ ان کی بیٹی کی مانگ ہے اور ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ چلو جی، ایک بیٹھتا ہے تو دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، لگتا ہے کہ ہاں بھی مجھے ہی اینٹری دینی پڑے گی۔ امثال بڑبڑاتے ہوئے ان کی طرف آئیں، دیکھیے انکل، ہم مانتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی مانگ تھی، لیکن آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ اب ہم آپ کے بگوڑے بیٹے کے لیے ساری خاندان کے سامنے اپنی عزت و داؤ پر نہیں لگا سکتے نا۔ جو اب تک نہیں ہے وہ آئے گا بھی نہیں، پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھو لڑکی، جانتے ہیں ہمارے بیٹے کی غلطی، مگر ہم اپنی مانگ کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ بہرام شاہ نہ سے ہمارا دوسرا بیٹا تو ہے، فہد شاہ یہ نکاح کرے گا۔ جمال شاہ کی بات سن کے اس کی رنگت پھیکی پڑی تھی۔ ہاں بابا، میں تیار ہوں۔ فہد شاہ آگے بڑھا۔ بات سنیے انکل، عائشہ اس گھر کی بیٹی، کوئی بھیڑ بکری نہیں کہ یہ نہیں تو یہ صحیح، اور ویسے بھی آپ کا ایک بیٹا نکاح کے موقع پر بھاگ گیا، اگر دوسرا رخصتی کے موقع پر بھاگ گیا تو ہم اپنی بیٹی کو آپ کے تجربات کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتے۔ بریکنگ نیوز، بہرام شاہ نہیں ہے اور گھر والے آپ کا نکاح شہریار لالا سے کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ ضربہ نے عائشہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہی ہو؟ ثانیہ اور شامل کو حیرت ہوئی تھی۔ تم لوگ کھڑکی سے دیکھ لو، میں ذرا نیچے جا رہی ہوں، ہماری کزن فارم میں آ رہی ہے، میں وہ سین مس نہیں کر سکتی، باقی کی تفصیل پھر بتا دوں گی۔ کہتی ہوئی وہ واپس بھاگی۔ وہ تینوں اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئیں جو امثال اب ایک لڑکی کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ فہد جی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر کہا۔ تم مردوں کے معاملے میں مت بولو زرین، بشیر شاہ نے سختی سے کہا۔ کیوں نہ بولو بابا، یہ شوہر ہے میرے۔ اس کی بات سن کر امثال کی آنکھیں کھلی تھی، وہ تالی مارتے ہوئے فہد کی طرف موڑی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو شادی شدہ ہیں آپ، اس کے باوجود بھی نکاح کے لیے راضی ہو گئے، واہ بھائی، کیا عظیم جذبہ پایا ہے آپ نے قربانی کا۔ میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی اس عظمت کو فی الوقت اتنے سارے لوگوں کے سامنے میں کو حراج نہیں پیش کر سکتے، بس بہت ہو گیا، میں کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی۔ اب آپ خاموشی سے کھڑے رہیں گے۔ دادا جان نے آپ نکاح ہوا کو بلوائی، آپ جا کر اسے روکیے نہ، کیسے سب کے سامنے پٹر پٹر کرے بولنے دے اسے؟ ساریہ 20 سال پہلے جو میں نہیں کر سک وہ آج اگر میری بیٹی کری ہے تو کرنے دو۔ راسم شاہ کی بات سن کر ساریہ بیگم خاموش ہو گئے۔ دیکھو لڑکی، یہ معاملات مردوں کے ہیں، تم بیچ میں مت بولو۔ بشیر شاہ نے ناگواری سے کہا، جس کے لیے فیصلہ کریں وہ بھی ایک لڑکی ہے، اور ہماری فیملی کو جب مسئلہ نہیں ہے تو آپ کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ آپ لوگوں نے جتنا کرنا تھا کر دیا، ہمارے ساتھ اب مزید کی گنجائش نہیں، ہرگز نہیں، ہم یہ نکاح نہیں ہونے دیں گے۔ امثال کی بات سن کر فہد شاہ نے کہا، دیکھو میرا دماغ مت گھماؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ میں نکاح نہیں ہونے دوں گی۔ یہ بات ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ 10-15 منٹ ویٹ کر لیتے ہیں، اگر بہرام آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ ویسے بھی تم لڑکی کے باپ بھائی نہیں لگتے ہو جو اس کے لیے فیصلہ کرو گے، بیٹی ہماری ہے تو فیصلہ بھی ہم ہی کریں گے، آپ سے اپنا بیٹا تو سنبھالا نہیں گیا، ہم سے بات کرتے ہیں، چلیے دادا جان آپ شروع کروائیے، میں بھی دیکھتی ہوں کون روکتا ہے۔ امثال نے خاموش کرے مصطفیٰ شاہ سے کہا تو انہوں نے مولوی کو نکاح پڑھوانے کا کہا۔ بشیر شاہ بھی اب کی بار خاموش ہو گئے۔
کمال کی ایکٹر ہے تمہاری بہن۔ ایکٹر کیا، پوری کی پوری ڈرامے باز ہے، صدام نے بازی سے کہا تو عادل نے مڑ کر اسے گھورا۔ تم ذرا یہ فنکشن ختم ہونے کے بعد ملنا، تم سے تو نہیں بھر لوں گا، عادل نے دانت پیستے ہوئے کہا تو صدام نے دانت دکھا۔ جیسے ہی نکاح ختم ہوا، امثال باغ عدیت کے گلے لگی، پاگل وہ اس کا انداز دیکھ کر ہنسا تھا۔ اچھا نکاح ہو گیا، اب احرام کو چھوڑ دو۔ عدیت کی بات سن کر اس کے سینے سے لگی۔ امثال نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ادی کیا ادی، تم لوگ کیا کرتے پھر رہے ہو، مجھے سب بتائیں۔ آپ کو کیسے پتا؟ امثال حیران ہوئی۔ شک تو مجھے تم لوگوں پر اسی دن ہو گیا تھا کہ تم لوگ کچھ نیا کرنے والے ہو، جب تم دونوں چھجے پر بیٹھے میٹنگ کر رہے تھے اور وقت وقت صدام سے ملنا، اور پھر میں صدام سے ملا، میری ایک گولی پر اس نے سب کچھ بتا دیا۔ ادی نے اس کے بال سیٹ کرتے ہوئے کہا، کیا یار ادی، کچھ پرائیویسی بھی ہوتی ہے بندی کی، تم ہر وقت جاسوسی کرتے رہتے ہو ہماری۔ امثال نے منہ بنایا، ہاں ہوتی ہے، لیکن وہ عام لوگوں کی ہوتی ہے، تم لوگوں کو اگر پرائیویسی دی گئی نہ تو ارد گرد کے رہنے والوں کا تو اللہ ہی حافظ۔ اچھا چلیے نا شاعری بائی سے ملتے ہیں، ہاں چلو۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آج آپ کے ڈریس سے میچنگ کلر کا ڈریس بنوایا، شاعری بائی کا آہر کو پکچر بھی کھینچنی تھی۔ امثال کی بات سن کر وہ مسکرایا تھا، دادا جان سب کا ہو گیا، میں ہی رہ گیا ہوں۔ عادل نے مصباح شاہ کے پاس آتے ہوئے کہا، ہاں تمہاری نکاح کی ڈیٹ بھی آج ہی رکھی گئی ہے، میں راسم سے کہتا ہوں وہ بہو سے کہے کہ امثال کو تیار کرے۔ یار دادا جان، آپ کی پوتی ناراض ہو گئی ہے، پہلے اس سے بات کرے، ایسا نہ ہو ان وقت پر نکاح سے انکار کر دے گی تو تمہیں اسے ڈانٹنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، ویسے وہ کوئی اتنی غلط بھی نہیں ہے، تم نے بہت ہی سادگی سے بات کی، اور جب تم جانتے تھے کہ بحرام کے بارے میں تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، نہ کہ اس خاموش تماشائی بن جاتے۔ میں اس گھر میں مزید کسی اور کو لالہ نہیں بنانا چاہتا۔ سوری دادا جان، مجھے لگا کہ آپ فیصلہ کر چکے ہیں تو اب کچھ نہیں ہو سکتا، چلو جو ہونا تھا ہو چکا، اب جا کر اسے مناؤ تاکہ نکاح شروع کروا سکے۔ یار دادا جانے، ابھی نکاح کے لیے اسے راضی کر لے، میں بعد میں منا لوں گا۔ اب اگر میں اس کے سامنے جاؤں گا تو وہ تو ہاتھے سے اکھڑ جائے گی۔ آپ کو نہیں پتہ، میری طرف دیکھتی بھی ہے تو ایسے جیسے سالم نکل جائے گا، چبانے کی بھی زحمت نہیں کرے گی۔ عادل کی بے چارگی سے کہنے پر مصباح شاہ نے ہلکا سا کہہ کر لگایا، چلیے کہ میں کرتا ہوں کچھ۔ مصباح شاہ کہتے ہوئے امثال کی طرف بڑے جو شہریار کے ساتھ تصویر بنوا رہی تھی، اسے آواز دے کر اپنے پاس بلایا، جی دادا جان، اپنے دادا کی ایک بات مانو گی؟ اب ایسے بات نہ کرے، بس حکم دے۔ امثال نے کہا تو وہ مسکرائے، اچھا تو پھر میرا یہ فیصلہ کہ ابھی تمہارا نکاح عادل سے کرا دیا جائے، اور یہ میرا حکم ہے دادا جان، آپ نہیں جانتے آپ کا پوتا کتنا بدتمیز ہے، آپ کو پتہ ابھی اس نے مجھے اتنا ڈانٹا تھا۔ میں جانتا ہوں بچے، میں نے اسے سمجھایا اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آئندہ نہیں ایسا کرے گا۔ مصباح شاہ کی بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی، پتر کیا سوچ رہے ہو؟ میرا سالی شاہ میری بات بھی نہیں مانے گا، اب آپ ایموشنل بلیک میل کر رہے ہیں۔ اس نے منہ بسوڑا تو وہ روح موڑ کر مسکرایا، اچھا چلیے کہتی ہوئی وہ اسٹیج کی طرف بڑھی اور جا کر شہریار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ لائیے مولوی صاحب، کہاں سائن کریں؟ امثال نے عادل کو کھا جانے والی نظر سے گھورتے ہوئے کہا، تو وہاں پر کھڑے تقریباً سبھی افراد نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ بیٹا پہلے نکاح پڑھوائیں گے پھر سائن ہوں گے۔ مولوی صاحب نے اس انوکھی دلہن کو حیرت سے دیکھا تو شروع کرے، نا یار کس کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی دعوت نامہ بنوا کر دینا پڑے گا کہ؟ امثال نے اسے گھورا تو اس نے مصباح شاہ کی طرف دیکھا، لگتا ہے لڑکی راضی نہیں ہے۔ او بھائی میں راضی ہوں، اب کیا اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دوں یا باقاعدہ دمار ڈال کر دکھاؤں، تب جا کر یقین آئے گا آپ کو؟ چلیے جلدی سے شروع کریے، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ امثال کی بات سن کر مولوی صاحب نے سر ہلایا، یہ پیس اللہ نے ہاتھ میرے لیے ہی رکھا تھا۔ اسٹیج پر کھڑی ساریہ بیگم بڑبڑائی تو ان کے ساتھ کھڑے راسم شاہ مسکرائے، نکاح کے بعد سائن کرتے ہوئے اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ شہریار نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو امثال نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر رہی تھی۔ شہریار نے اس کو اپنے ساتھ لگایا، سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے خود کو سنبھالا، دادا جان یہ فالتو لوگوں کو فارغ کرے، دلہن کو لا کر مجھے پکچر بنانی ہے۔